ڈیزم کیا ہے اور ڈیزم کے حامی کیا ایمان رکھتے ہیں؟ ہم اس سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں اور آپ ہمارے پیج پر اس طرح کے اور بہت سارے سوالات کے جوابات جان سکتے ہیں۔ ڈیزم بنیادی طور پر ایک ایسا نظریہ ہے جس کے مطابق خدا موجود تو ہے لیکن وہ براہ راست طور پر دنیا کے معاملات میں شامل نہیں ہے۔ ڈیزم خدا کی تصویر کشی ایک عظیم گھڑی ساز کے طور پر کرتا ہے جس نے گھڑی کو تخلیق کیا، اسے چابی دی اور پھر اسے چلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ڈیزم کا پیروکار یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا موجود ہے، اس نے اس دنیا کو تخلیق کیا لیکن ابھی وہ اس دنیا یعنی اپنی تخلیق کے معاملات میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ ڈیزم کے پیروکار تثلیث، بائبل مقدس کے الہامی ہونے، مسیح کی الوہیت، معجزات اور کسی بھی طرح کے مافوق الفطرت کام یا نجات کا انکار کرتے ہیں۔ ڈیزم خدا کی ایک ایسے دیوتا کے طور پر تصویر کشی کرتا ہے جو بے پرواہ اور کسی بھی چیز میں غیر ملوث ہے۔ تھامس جیفرسن ڈیزم کا ایک مشہور پیروکار تھا جس کی تحریروں میں معجزات کے انکار اور ان کی جگہ پر دستگیری کا ذکر ملتا ہے۔ بالکل یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ڈیزم بائبل سے موافقت نہیں رکھتا۔ بائبل معجزانہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بائبل تو در حقیقت خدا کی طرف سے اس کی تخلیق کے اندر مکمل مداخلت کا ہی بیان ہے۔ دانیل 4 باب 34 سے 35 آیات میں مرقوم ہے کہ میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کے ہاتھ کو روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ دنیا کی ساری تاریخ اور انسان خدا کے ہاتھ میں مٹی کی مانند ہیں۔ خدا جس طرح چاہتا ہے اس میں سے جو کچھ مرضی بناتا ہے۔ خدا کی طرف سے تخلیق کے اندر مداخلت کا حتمی عمل وہ ہے جب وہ یسوع مسیح کی صورت میں مجسم ہوا۔ یسوع مسیح نے جو کہ انسانی صورت میں خدا تھا، صلیب پر اپنی جان دی تاکہ اپنی تخلیق کو اس گناہ کی لعنت سے چھڑائے جو انسان خود اپنے اوپر لے آیا تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح ڈیزم کا موقف منطقی سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر اشارہ کرتی ہیں کہ خدا اس دنیا کے معاملات میں غیر فعال ہے۔ خدا بری چیزوں یا کاموں کو کیوں ہونے دیتا ہے؟ خدا بے گناہوں کو تکلیف کیوں اٹھانے دیتا ہے؟ خدا برے آدمیوں کو اتنا زیادہ اختیار کیوں حاصل کرنے دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر فعال خدا ان مخمسوں کا جواب دے، تاہم بائبل خدا کو بے پرواہ یا غیر فعال قرار نہیں دیتی۔ بائبل خدا کو ایک خود مختار ذات کے طور پر پیش کرتی ہے، اگرچہ اس کی کلیت ہمارے لیے ناقابل فہم ہے۔ ہمارے لیے خدا اور اس کے طریقوں کو مکمل طور پر سمجھنا ناممکن ہے۔ رومیو 11 باب 33 سے 34 آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا ہے یا کون اس کا صلاح کار ہوا؟ یسایہ 55 باب 9 آیت میں خدا خود اعلان کرتا ہے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ خدا اور اس کی راہوں کو سمجھنے میں ہماری ناکامی کو خدا کے وجود پر شک کرنے یعنی دہریت اور غناسیت کا حامی بننے اور اس دنیا میں اس کی مداخلت کے متعلق سوال اٹھانے یعنی ڈیزم کا پیروکار بننے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ خدا موجود ہے اور وہ اس دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ فعال ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اس کی خود مختاری اور قدرت کے تابع ہوتا ہے۔ دراصل اپنے الہی خود مختار منصوبے کی تکمیل کے لیے ہی وہ ہر ایک چیز کا اہتمام کرتا ہے۔ جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع نہیں ہوئیں بتاتا ہوں، وہ کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔
جو مشرق سے عقاب کو یعنی اس شخص کو جو میرے ارادہ کو پورا کرے گا دور کے ملک سے بلاتا ہوں۔ میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا۔ میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں نے ہی اسے پورا کیا۔ ڈی ازم بالکل یقینی طور پر بائبلی نہیں ہے۔ ڈی ازم کی طرف سے خدا کی ذات کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ دراصل خدا کی ذات کے ناقابل بیان ہونے کو بیان کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ ہمارے پیج کیلوری ایونجیلیکل اپولوجیٹک سوسائٹی پر آپ اس بارے میں اور کئی اور باتوں کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں اور مزید بہت سا امدادی مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہے تو ہمارا پیج لائک کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے۔ بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔